अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो जी, इस मुल्क में आज तक पाकिस्तान से कितने 4 स्टार जनरल बाहर गए और बाहर ही मुकीम हो गए, इस हवाले से आज आपको डाटा दूंगा। फिर पाकिस्तान के कितने आर्मी चीफ्स आज तक रहे हैं, उनमें से कितने हयात हैं, उनमें से कितनों का अरसा 6 साल से ज़ायद का रहा, उनका अरसा क्या रहा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा बिजली पैदा करने वाली एक कंपनी ने हुकूमत को बड़ी ऑफ़र दी है जिससे बिजली के बिलों की कीमत काफ़ी कम हो सकती है। वो कौन सी कंपनी है, क्या ऑफ़र दी है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जनाब, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और वीडियो को लाइक का बटन दबाएं और शेयर भी कर दीजिएगा। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आपको बताऊं कि मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था तो मुझे हुआ, क्योंकि आजकल ये सिविल मिलिट्री बड़ा चल रहा है टेंशन, तो मैंने कहा एक फैक्ट चेक करता हूँ। और मुझे एक डाटा है ऐसा जिसमें जो आर्मी चीफ्स हैं पाकिस्तान के, वो कब कब कहाँ कहाँ तैनात रहे, इसके हवाले से मेरे पास है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में इस वक्त तक कितने, आपको पता है, आर्मी चीफ्स रह चुके हैं। 11 आर्मी चीफ्स पाकिस्तान में रहे हैं, जिसमें 6 कमांडर इन चीफ्स भी थे। और आर्मी चीफ्स और जनरलों के रिटायर होने के बाद बैरून मुल्क सेटल हो जाने की बड़ी इंटरनेट पे चर्चा होता है कि इतने सारे जनरल हैं, उधर जजीरे ले लिए, ये सब कुछ। तो मैंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं। पाक फौज के कुल 17 सरबराहान जो थे टोटल, जिसमें से चीफ वो होते थे, उससे पहले कमांडर इन चीफ होता था आर्मी चीफ से पहले, 1972 से पहले 73 से पहले, बल्कि कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी का होता था, आर्मी चीफ नहीं होता था। तो कमांडर इन चीफ और चीफ मिला के कुल 17 लोग थे। 17 सरबराहान में से सिर्फ 7 जो हैं वो इस वक्त बाकायदे हयात हैं, बाकी फोत हो चुके हैं। और इन 7 में से एक बैरून मुल्क मुकीम है, सिर्फ एक जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है, जिनका नाम है राहील शरीफ। वो इस्लामी ममालिक की फ़ौज के सरबराह हैं और सऊदी अरब में बाद रिटायरमेंट जॉब के सिलसिले में मुकीम है। बाकी सारे जो है वो 7 जो हयात हैं उनमें से 6 पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक तो ज़ाहिर है मौजूदा आर्मी चीफ है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो 4 स्टार जनरल्स की बात की जाए, जो कि आपको पता है 4 स्टार जनरल 2 तरह के हो सकते हैं, एक आर्मी चीफ बनता है और एक बनता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो पाकिस्तान में 18 चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रह चुके हैं, जिनमें से 15 जो है वो पाकिस्तान आर्मी से थे, एक पाकिस्तान एयरफोर्स के थे, 2 नेवी के थे। उनमें से कितने बाहर हैं आपको पता है? उनमें से 18 में से जो बाकायदे हयात हैं वो 9 हैं, और 9 के 9 पाकिस्तान में मुकीम है। उन 9 के नाम भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं कमांडर इन चीफ्स के बारे में बताऊं, जो मैंने आपको कहा था दिलचस्प आदाद शुमार हैं। तो वो आपको बताऊं, पाकिस्तानी आज़ादी के बाद सबसे पहले 2 जो कमांडर इन चीफ थे वो ब्रिटिश थे। पहले जो कमांडर इन चीफ थे सर फ्रैंक वाल्टर मजूरी, जो अगस्त 1947 से फरवरी 1948 तक रहे। उनके बाद दूसरे जो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था डगलस डेविड ग्रेसी, कमांडर इन चीफ, जो अप्रैल 1951 तक ओहदे पे रहे, फरवरी 1948 से अप्रैल 1999 तक। अच्छा, ये तो फोत हो गए, इनका तो कोई वो बात ही नहीं है। उसके बाद जनरल ग्रेसी के बाद आपको पता है फील्ड मार्शल अयूब खान कमांडर इन चीफ बने थे, जो जनवरी 1951 से लेके सितंबर 1958 तक इस ओहदे पर है। इसके बाद जनरल मूसा कमांडर इन चीफ बने, जो अक्टूबर 1996 तक जो अक्टूबर 1966 तक इस ओहदे पर रहे। यानी कि आप देखें अयूब खान का जो अरसा है वो 6 साल से ज़्यादा का बनता है। 1951 से 58 तक 7 साल अयूब खान रहे थे कमांडर इन चीफ। जनरल मूसा कमांडर इन चीफ बने, वो जनाब 58 से 1966 तक रहे, तो ये 8 साल कमांडर इन चीफ रहे। ये मैं आपको बता रहा था कि कौन से लोग हैं जो 6 साल से ज़्यादा रहे। जनरल यहिया पाक फौज के 5वें कमांडर इन चीफ थे, जो सितंबर 1966 में कमांडर इन चीफ बने और 20 दिसंबर 1971 तक अपने अहदे पे कायम रहे थे। उसके बाद जनरल गुल हसन बने थे, जो पहले एक्टिंग कमांडर इन चीफ बने, फिर पक्के कमांडर इन चीफ बने, थोड़े अर्सा पक्के कमांडर इन चीफ बने। और वो उनका अहदा ज़ाहिर है वो जो जहिया खान के रिटायर होने के बाद 20 दिसंबर 1971 से शुरू हुआ। पहले एक्टिंग हुए, फिर पक्के भी हुए, पक्के महिला 1 महीना भी नहीं रहे, और वो कमांडर इन चीफ बने 1971 में। तो फिर उसके बाद 2 मार्च 1972 तक वो अपने अहदे पर बरकरार रहे। उन चारों का टेनोर बहुत थोड़ा सा था। उसके बाद बनाया जनाब जनरल टिक्का खान, पहले फौजी सरबराह थे जिन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। यानी कि ये 6 जो थे कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद आर्मी चीफ का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी का अहदा भी बना। तो टिक्का खान, जनरल टिक्का खान, जो कि अयूब खान के बड़े, जो भुट्टो के बड़े करीब थे, वो जनाब पहले फौजी सरबराह थे जो आर्मी चीफ लगे। उनका ओहदा जो था वो 3 मार्च 1972 से लेकर 1 मार्च 1976 तक वो इस ओहदे पे रहे, गोया कोई 4 साल इस रहे। जनरल टिक्का के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने फौज की कमान संभाली, उनका तो सबको पता है कि वो बहुत अरसा रहे। 1 मार्च 1976 से
وہ 17 اگست 1988 تک جب ان کا طیارے حادثے میں وہ جاں بحق ہوئے اس وقت تک وہ رہے، اور ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً 11 سال بنتا ہے 76 سے 88 وہ آرمی چیف رہے بہت بڑی مدت تک۔ پھر 17 اگست 1988 سے جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف مقرر ہوئے جو 16 اگست 1991 تک پاک فوج کے سربراہ رہے۔ اچھا، یہ پہلے سربراہ ہیں جو ابھی حیات ہیں اور یہ پاکستان میں مقیم ہے۔ جنرل اسلم بیگ پاکستان میں مقیم ہے۔ اس کے بعد جنرل آصف نواز جنجوعہ بنے تھے آرمی چیف، جو 16 اگست 1991 سے 8 جنوری 1993 تک آرمی چیف رہے۔ اچھا، وہ دوران ڈیوٹی فوت ہو گئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارسینک پوائزننگ ہوئی ہے اور ہارٹ اٹیک ہوا تھا ابھی تک، اور وہ پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو دوران ڈیوٹی فوت ہونے والے ایک پہلے آرمی چیف تھے جو پاکستان کی آرمی میں خدمات انجام دیتے فوت ہو گئے۔ تو 8 جنوری 1993 کو فوت ہوئے، اچانک فوت ہوئے۔ اس کے بعد 3 دن بعد جناب جنرل وحید کاکڑ کو 11 جنوری 1993 کو آرمی چیف بنایا، اور 12 جنوری 1996 تک انہوں نے خدمات سے انجام دی، بس 3 سال انہوں نے عہدہ پورا کیا۔ اس کے بعد جنرل جہانگیر قامت چھٹے آرمی چیف بنے تھے، جو جنوری 1996 سے 6 اکتوبر 1998 تک عہدے پہ رہے۔ آپ سوچیں گے یہ تو صرف 2 سال رہے جی۔ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے حوالے سے کوئی بیان دیا تھا جس میں پرائم منسٹر نے ان سے وضاحت طلب کی اور استعفیٰ طلب کیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بڑے اچھے جنرل ہیں میرا خیال ہے یہ جی۔ امریکہ میں رہے ہیں، پاکستان کے سفیر بھی بڑے باہر ملکوں میں رہے، یہ بھی حیات ہیں اور یہ پاکستان میں مقیم ہے۔ جنرل وحید کاکڑ بھی ایسے جنرل ہیں جو ابھی بھی حیات ہیں، آرمی چیف ہے فارمر، اور وہ بھی پاکستان میں مقیم ہے۔ اس کے بعد جنرل پروین شرف آرمی چیف بنے، آپ کو پتہ ہے 6 اکتوبر 1998 سے 29 نومبر 2007 تک، یعنی آپ کو پتہ ہے یہ بھی کوئی تقریباً 8-9 سال بنتے ہیں، یہ بھی 6 سال سے زیادہ مدت رہے۔ اور انہوں نے بطور صدر جنرل اشفاق پرویز کیانی کو 2007 میں نومبر میں بنا دیا تھا۔ وہیں سے نومبر کی روایت پڑی کہ پاکستان میں 29 نومبر کو ہی نیا آرمی چیف پوسٹ ہوتا ہے، 29 نومبر 3 سال بعد یا 6 سال بعد۔ تو انہوں نے جناب آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بنایا۔ جنرل مشرف باہر مقیم رہے ظاہر ہے، اور باہر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، پاکستان میں اب دفن ہے۔ یہ یعنی دوسرے جنرل ہوتے، اگر وہ حیات ہوتے تو 2 جنرل پاکستان کے ہوتے جو باہر ہوتے، لیکن جنرل مشرف چونکہ واپس آ گئے تھے اور یعنی کہ فوت ہو کے واپس آئے، ان کو دفن ادھر کر دیا گیا۔ تو جو حیات ہیں ان میں پھر صرف ایک ہی رہ جاتے ہیں، اور جنرل رئیس شریف ہیں، کیونکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو 29 نومبر 2007 سے لے کے 29 نومبر 2013 تک آرمی چیف کے عہدے پہ رہے۔ یہ بھی 6 سال تک رہے پاکستان کے، یہ بھی خوش نصیب 6 سال والے ہیں۔ اس کے بعد جنرل رئیس شریف آرمی چیف بنے جو نہیں 6 سال رہے، اور جو 29 نومبر 2016 تک عہدے پہ رہے۔ یہ واحد آرمی چیف ہیں جو ملک سے باہر ہیں اور سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ وہ اسلامی ممالک کی فوج کے اتحاد کے سربراہ کے طور پہ تعینات ہیں، وہ بھی یعنی ڈیوٹی پہ ہیں، کوئی وہاں رہ نہیں رہے، وقت رہنا نہیں ہے انہوں نے یعنی۔ جنرل رئیس شریف کے بعد 2016 میں نومبر 2016 میں جناب کس کو بنایا آرمی چیف؟ جنرل قمر جاوید باجوہ، اور وہ بھی وہ جنرل ہیں جو 6 سال تک آرمی چیف رہے، اور وہ جو 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوئے، اور ان کے بعد موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ بنے۔ اچھا، پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ہیں وہ کتنے بنے ہیں؟ آپ کو بتاؤں، تینوں مسلح افواج کے جو سربراہی ہوتی ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کرتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں اب تک کوئی 18 بن چکے ہیں۔ زیادہ تر آرمی کے بنے، 15 آرمی کے بنے ہیں، 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوی کے بنے اور 1 ایئر فورس کے بنے ہیں۔ اچھا، ان میں سے اب تک 9 فوت ہو چکے ہیں، 9 باقاعدہ حیات ہیں، اور جو باقاعدہ حیات ہیں میں ان کو بتاتا ہوں۔ سب پاکستان میں مقیم ہیں۔ جو باقاعدہ حیات ہیں ان میں ایڈمرل افتخار احمد سروہی جو نیوی سے ہیں، باقی جنرل جہانگیر قامت بھی بنے تھے، جنرل جہانگیر قامت، جنرل عزیز خان، جنرل احسان الحق، جنرل طارق مجید، جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راشد محمود، جنرل زبیر حیات، جنرل ندیم رضا اور جنرل شاہد شمشاد مرزا جو کہ ابھی بھی چیف ہیں۔ اچھا جی، یہ تھی فیکٹ چیک اس حوالے سے کہ کتنے جنرل ملک سے باہر ہیں۔ باقی جنرلوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ چیفز تھے جو 4 اسٹار جنرل ہیں۔ آرمی چیف بھی بنتا ہے 4 اسٹار جنرل، اور چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنتا ہے۔ تو یہ چیفز کی میں نے آپ کو بتائی ہے، میں کبھی کسی دن جنرلز کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے کتنے جنرل اس وقت ملک سے باہر ہیں، کتنے پاکستان میں ہی مقیم ہیں۔ اچھا جی، ایک اور خبر ہے، وہ خبر اچھی خبر ہے کہ ایک پاکستان میں پہلا جو نجی بجلی گھر تھا اس نے حکومت کو ایک بڑا اچھا معاہدہ آفر کیا ہے، رضاکارانہ معاہدہ پیش کیا ہے۔ اس کمپنی کا نام ہے لبرٹی پاور۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میں منافع میں کمی کر لیں گے، اور نیا معاہدہ جو ہے وہ 100% ڈالر کے بجائے پاک روپی میں کر دیں گے، یعنی کہ جو پیسے ان کی کنورجن ہوتی ہے، کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے ڈالر میں ہوتی ہے، اس سے پاکستان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لبرٹی پاور کے جو مالک ہیں، مالک ادارہ ہے پاک ایشیا انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہیں شہریار چشتی، انہوں نے ایک پروپوزل تیار کر کے پریس کانفرنس آج کی ہے، اور وہ حکومت کو پروپوزل بھیجی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر صارفین مہنگی ترین بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے تو IPPs کس کو بیچیں گے؟ اس لیے میں نے تو انیشیٹ کیا ہے کہ بھائی ڈالر کے بجائے روپے میں کر دیں، باقیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا باقی اپنا فیصلہ خود لیں، میں تو اپنا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی
IPPs کے طور پہ پاکستان کی بجلی کی صورتحال کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یار لوگوں کی مشکلات ہیں, بل بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان کی انرجی کی صورتحال خراب ہے. انہوں نے کہا لوکل جو گیس ہے وہ ہمیں دی جائے, ہم اس کو ٹریٹ کر کے یوز کریں گے, وہ سستی بھی پڑے گی, ہم بھی سستی بنائیں گے بجلی اور ہم بیچیں گے بھی سستی. تو انہوں نے کہا 2021 میں بات ہوئی تھی کہ 11% کیپیسٹی کی پیمنٹ کم کر دی گئی تھی, کیپیسٹی کی ادائیگی حکومت سے 2021 میں مختلف تجاویز پر بات ہوئی تھی. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی گیس کی قیمت $10 میں ہمیں مل رہی ہے. 1994 کے معاہدے کے تحت 100% ریٹ آف ریٹرن ڈالر میں ہوتا تھا, پھر 2021 میں بدلا. اب انہوں نے کہا کہ میں خود 100% ریٹ آف ریٹرن کرنا چاہ رہا ہوں. لبرٹی پاور انہوں نے کہا 75% پیداوار دیتا ہے, اور 1994 میں کمپنیاں آئیں, پاکستان میں پاور پلانٹ لگے گئے. 2005 میں کوئی بھی پاور پلانٹ نہیں آیا. اس کے بعد وہ سی پیک کے تحت وہ کہتے ہیں پاور پلانٹ آئے ہیں. پاکستان کے انرجی سیکٹر کو ایک ٹیم کے طور پہ بہتر چلنا ہوگا, تو یہ پہلا خطرہ ہے, اور میرا خیال ہے اس میں نیگوشیشن میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے. اس طرح باقی بھی IPPs کے لیے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے ڈالر کے بجائے روپیز میں کریں, اور پھر پاکستان ظاہر ہے ڈالر کی وجہ سے ہوتا ہے اٹھتا ہے. جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ جاتی ہے. جب ڈالر نیچے تھا 105 اس وقت کبھی آپ نے یہ شور سنا تھا کیپیسٹی پیمنٹ کا. تو بجلی کا کام ہو سکتا ہے ریٹ, یہ اچھی ایک تجویز ہے, میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. اور آج یہی 2 خبریں ہیں. میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی, آپ کو پسینہ آتا ہوا دکھ رہا ہوگا, اس لیے میں نے کہا یہ 2 چیزیں آپ کے ساتھ رکھوں. رابطہ منقطع نہیں ہونا چاہیے, رابطے تو بحال ہونے چاہیے نا, اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے رابطہ برقرار رہے. دوسرا آپ کو بتاؤں, اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ بڑی اچھی انیشیٹو لے رہے ہیں. آپ مل کے حکومت کے ساتھ کمیٹیاں بنا رہے ہیں اور ایک اچھا وہ کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے سرجنٹ ایٹ آرمز کو انہوں نے معطل کیا ہے کہ جو سیکورٹی کی ناکامی ہوئی تھی اس دن, جو پولیس آ گئی PTI کے لوگوں کو پکڑا, تو وہ انہوں نے ناکامی کو ان کو سرجنٹ ایٹ آرمز کو معطل بھی کیا ہے. تو ایاز صادق جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں ان سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہوگی جس طرح وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ PTI کے حق میں کام کر رہے ہیں, بلکہ حکومت کو ایک ایسا اسپیکر کے طور پہ عوام کو چلانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے اسپیکر, اور میری ان سے بات ہوتی جب یہ اسپیکر تعینات ہوئے, انہوں نے کہا میں پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلوں گا. میں یہ نہیں ہے کہ یار ایاز صادق جو ہے وہ قاسم سوری اور ان سے مختلف ہوں گے, اور مختلف ہو کے انہوں نے دکھایا. تو یہ بڑی اچھی بات تھی. یہ تھی جی آج کی خبریں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. کمنٹ ضرور دیجیے گا اور دیکھتے رہیں آج کا سچ.